بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میں ایک استثناء کا سبق آتا ہے اور طلبہ اس سبق کو یاد کرنے میں دشواری میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں مشکل لگتا ہے یہ سبق۔ یہ سبق بھی تمیز کی طرح مشکل نہیں ہے۔ استثناء، کلمات استثناء کے ذریعے ایک چیز کو باقی چیزوں کے حکم سے الگ کرنے کا نام ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا، صدر کو استثناء حاصل ہے۔ ایک قانون سب کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک فرد کو اس قانون سے جب ہم مائنس کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس شخص کو استثناء مل گیا ہے۔ تو جملوں میں بھی استثناء ہوتا ہے۔ تو استثناء میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مستثنیٰ، ایک مستثنیٰ منہ۔ جس کو آپ نے الگ کیا وہ مستثنیٰ ہے، اور جس سے الگ کیا وہ مستثنیٰ منہ ہے۔ لفظوں سے یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ جو درس نظامی کا طالب العلم ہے اسے یہ من کا یوز آنا چاہیے۔ یعنی من کا معنی سے ہوتا ہے، تو جس سے ہم الگ کر رہے ہیں وہ مستثنیٰ منہ ہو، اور جس کو الگ کر رہے ہیں وہ خالی مستثنیٰ۔ ایک بات پھر، یہ جو مستثنیٰ ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفرغ، دوسرا ہوتا ہے غیر مفرغ۔ اوکھا ہے؟ یہ جو مستثنیٰ مفرغ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس عبارت میں پیچھے مستثنیٰ منہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس عبارت میں پیچھے مستثنیٰ منہ ذکر نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ مستثنیٰ مفرغ ہے۔ آپ کو عبارت میں مستثنیٰ منہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کو مستثنیٰ منہ بھی پیچھے مل جائے تو پھر یہ مستثنیٰ مفرغ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو کلام ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کلام موجب اور ایک ہوتا ہے کلام غیر موجب۔ کلام موجب مثبت کلام کو کہتے ہیں، غیر موجب منفی کلام کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نفی، نہیں یا استفہام جس جملے میں ہوگا وہ کلام غیر موجب ہوگا، اور جس میں نفی، نہیں یا استفہام نہیں ہوگا وہ کلام موجب ہوگا۔ یعنی ابھی تک میں نے آپ کو تین باتیں بتائیں۔ استثناء کی تعریف ہو جائے یاد تو بہت اچھا، نہ ہو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ ہو، ان دو لفظوں کا معنی، اور پھر مستثنیٰ مفرغ اور غیر مفرغ ایک، اور کلام موجب اور غیر موجب دو باتیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے اعراب کی طرف۔ کلمات استثناء: الا، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کلمات ہیں۔ میں نے ان کو کلمات استثناء کہا ہے، یہ بھی بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے۔ یہ حروف استثناء نہیں ہیں، یہ کلمات استثناء ہیں۔ اعراب میں جو دقت آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ یہ کلمات استثناء ہیں یا حروف استثناء۔ یہ سارے حرف نہیں ہیں، الا حرف ہے، غیرہ، سوا، سوا یہ اسم ہے، اور یہ حاشا سے لے کر لا یکون تک یہ سارے فعل ہیں۔ حرف صرف ایک ہے، الا۔ اب ہم آپ کو مستثنیٰ کا اعراب سمجھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ مستثنیٰ کا اعراب یاد کرنا کتنا آسان کام ہے۔ یہ جو اسم ہوتا ہے جب یہ جملے میں آئے گا تو یہ اسم ہو کے استعمال ہوگا، تو اس کا عمل ہوگا۔ یہ تینوں لفظ مضاف ہو کر استعمال ہوں گے، ان کا مستثنیٰ مضاف الیہ بنے گا، لہذا وہ مجرور ہو جائے گا۔ یہ تینوں لفظ مضاف ہو کے استعمال ہوں گے، ان کا مستثنیٰ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گئے؟ ایک یہ 3 لفظ تو گئے۔ یہ جو الفاظ ہیں 7، یہ ہیں افعال۔ ان کا مستثنیٰ مفعول بنے گا۔
منصوب ہوگا، یہ بھی نکل گئے، ٹھیک ہو گئے۔ اب رہ گیا خالی اللہ۔ اللہ کو تھوڑی سی تفصیل میں ہم یاد کر لیتے ہیں۔ اسم جہاں آئے گا وہ مضاف ہو کے یوز ہوتا ہے، لہذا مضاف الیہ پر جر دے دے گا۔ افعال آئیں گے تو فعل اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، مستثنیٰ منصوب ہوگا، لہذا اللہ کی بات آئی تو اللہ میں صرف 3 پوائنٹ آپ یاد کر لیں۔ نمبر 1، کلام مستثنیٰ مفرغ نہ ہو اور کلام موجب ہو، مستثنیٰ مفرغ نہ ہو اور کلام موجب ہو تو نصب واجب، ٹھیک ہو گئی۔ مستثنیٰ مفرغ نہ ہو اور کلام موجب ہو۔ مثال کے طور پر جاءنی القوم الا زیدن، کلام موجب ہے، نفی نہیں، نہیں، استفہام نہیں۔ القوم مستثنیٰ منہ موجود ہے، لہذا مستثنیٰ مفرغ نہیں، دونوں باتیں موجود ہیں، نصب واجب ہے الا زیدن۔ نمبر 2، مستثنیٰ مفرغ نہ ہو لیکن کلام غیر موجب ہو جائے، یہی جملہ لے لیں، ما جاءنی القوم الا زید۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو اسے نصب دے دیں، چاہیں تو پیچھے جو مستثنیٰ منہ کا اعراب ہے وہی والا اعراب اس پہ آ جائے گا، اسے کہتے ہیں عامل کے مطابق اعراب ہونا، یہ بھی آسان ہے۔ کلام مستثنیٰ مفرغ نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو۔ تیسرا پوائنٹ ہے مستثنیٰ مفرغ ہو جائے اور کلام موجب ہو، مستثنیٰ مفرغ ہو جائے اور کلام غیر موجب ہو، اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ کو عامل کے مطابق اعراب دینا ہے۔ مثال کے طور پر لکھا ہے ما جاء الا زید، جاء کے بعد اس کا فاعل محذوف ہے جو مستثنیٰ منہ ہے، اس محذوف ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ مفرغ ہوا، کلام غیر موجب ہے، لہذا اس کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا۔